अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। शुरू से लेके आखिर तक वीडियो को देखिएगा। कोशिश करूंगी कि वीडियो का दौरानिया छोटा रखूं क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले दिन ही से न्याज़ी साहब ने हमेशा झूठ बोला। पहले दिन ही से हमेशा उन्होंने आपको कभी पहले साइफर की कहानियाँ सुनाई, एब्सोल्युटली नॉट की कहानियाँ सुनाई, अमेरिका की जो है ना वो साजिशों की कहानियाँ सुनाई, और फिर हमेशा वो अपनी बातों से मुकर गए। आज वही न्याज़ी साहब ये बयान दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरे साथ मुज़ाकरात करो। उन्होंने अपनी 7 जो मुज़ाकराती टीम अफराद की है उनको नॉमिनेट कर दिया, लेकिन अफसोस के साथ उसमें मुराद सईद का भी नाम है और उसमें परवेज़ खटक का भी नाम है, उसमें शाह महमूद कुरैशी का भी नाम है और बाकियों का भी नाम है, लेकिन इन 7 अफराद का कुछ पता नहीं है। तमाम के तमाम मफरूर हैं। न्याज़ी साहब ने ये तो बता दिया कि आप लोगों ने इनके साथ जो है वो मुज़ाकरात करने हैं, लेकिन वो आएंगे कहाँ से ये किसी को नहीं पता। अब न्याज़ी साहब ने एक और नई बहुत बड़ी साजिश सोची है जो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। वो साजिश जो है वो आज के इस वीडियो में भी और इससे अगले आने वाले वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि न्याज़ी साहब ने 1-2 दिन पहले ये बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि आने वाले दिनों में आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। वो बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो मुल्क के दिफा को लेकर भी है, जो न्याज़ी साहब ने इंतहाई, जिसे कहते हैं ना कि डिस्ट्रक्शन की तरफ वो जा रहे हैं, इंतहाई खतरनाक प्लान बनाया है। और हमारी जो एजेंसीज है ना वो ऐसे ही दुनिया में नंबर 1 नहीं है, वो प्लान सामने आ गया। वो प्लान भी मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने एक और प्लान बनाया है। वो प्लान इन्होंने जो बनाया है वो कहना ये चाह रहे हैं कि जितनी भी इनकी खवातीन हैं जो जेलों के अंदर बंद हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो ज्यादती का निशाना बनाई जा रही हैं, उनके साथ ब्रुटैलिटी की जा रही है। हत्ता कि कश्मीरियों की या दूसरे ममालिक की जो खवातीन हैं उनकी तस्वीरें ले लेके ये लगा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये खवातीन के कपड़े उतार कर जेल में उनके ऊपर इस तरह का तशद्दुद करते हैं, जबकि वो किसी दूसरे ममालिक की खवातीन की तस्वीरें हैं। अब ऐसी सूरत हाल में राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उसका एक चंक मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं। पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद ये सारी साजिश मैं आपके सामने रखती हूँ। जो गुफ्तगू इंटरसेप्ट हुई है उसमें इस बात के इम्कानात जो है वो पाए गए हैं कि शायद ये ड्रामा जो है रेप का, यानी जो एक्चुअल एक्ट जो है वो करने का इरादा या उनका प्रोग्राम है, तो उसको आज ही रात जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसलिए ये ज़रूरी समझा गया कि इस शैतानी डिज़ाइन से जो है वो कौम को आगाह किया जाए, ताकि कौम को इस गुमराह इमरानी टोला जो है इसका असल चेहरा जो है वो लोगों के सामने यहाँ हो। जी तो जनाब, आपने राना सनाउल्लाह की ज़बानी सुन लिया और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अब चक्कर क्या है। चक्कर यह है कि इमरान खान और अमरीकी CIA की एक खुफिया मनसूबाबंदी मुबैना तौर पर सामने आई है, बेनकाब हो गई है, इदारों को पहले से पता चल गया है। अब ये जो खुफिया मंसूबा है ये मंजर आम पर इस तरह से आया कि आपको पता है कि हमारी एजेंसीज जो हैं वो कॉल जो हैं वो ट्रेस करती हैं। उन्होंने कॉल ट्रेस कर ली और उसमें जो चीज़ सामने आई उसमें पता ये चला कि एक गैर मुल्की खातून को भी इन्होंने जानबूझकर लॉन्च किया था, जिसने 9 मई का वाकया जो है वो किया था। 9 मई के वाकये में यानी वो खातून भी तोड़ फोड़ में इन्वॉल्व थी और वो भी इन तमाम चीज़ों पर, इन जगहों पर जा रही थी। अमरीकी सफारत खाने में पनाह इस खातून को अब दी गई है और इसे ब्रेन वॉश करके जो है वो पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया। यानी पहले वहां पर गई, वहां से उसको ब्रेन वॉश किया गया, फिर उसे पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया और जिसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और अब वो खातून जो है वो जमानत पे बाहर आएगी और खुद पर रेप का इल्ज़ाम लगाएगी, जिसे अमेरिका की मदद से आलमी मीडिया में उछाला जाएगा और वो बताएंगे कि पाकिस्तान में इदारे जो हैं वो खवातीन के साथ उनका इस्तेहसाल करते हैं, उनके साथ जिनसी तशद्दुद करते हैं। पाकिस्तान में ये जो जितने भी यूथिया ब्रिगेड है ये सोशल मीडिया पे इसे मजलूम बन के दिखाएंगे और बताएंगे कि जितने भी लोग पार्टियां छोड़कर जा रहे हैं, जितने भी लोग जेलों के अंदर बैठे हैं, इन सबके साथ इस तरह की ब्रुटैलिटी हो रही है और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को फिर दबाव में लाया जाएगा। और अमेरिका ने अभी से ही अपना काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिका जो है वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स जो है वो ना होने के बराबर हैं। और यही वो सरप्राइज है जो खान साहब देना चाहते थे। यानी अमेरिका की ईमा पर वो अमेरिकी पासपोर्ट होल्डर खातून के जरिए इमरान खान जो है वो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं कि यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। तो जनाब, एक मंसूबा तो ये है और दूसरी तरफ जो है किसी खुफिया जराए से ये मैसेज पहुंचाया गया है खुदीजा शाह तक कि आपने भी अब इस तरह की बीमारियों के नाम लेने हैं जिससे कि आप
کے اوپر یہ ہم کل کو الزام لگا سکیں کہ جناب اس بندی کے ساتھ بھی خدا نخواستہ جنسی زیادتی ہوئی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہی یہ کڑیوں سے آپ نے کڑیاں خود ملانی ہیں کہ جیسے ہی خدیجہ شاہ تک یہ میسج پہنچا, خدیجہ شاہ نے فوری طور پہ پہلے تو اپنا سانس بند ہونے کا ڈرامہ کیا. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس دن بھی جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کو سانس نہیں آ رہا, ان کو سانس کا پرابلم ہے. حالانکہ جس دن کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا جا رہا تھا انہوں نے نہ صرف بہت زیادہ ماسک لگایا ہوا تھا, اور ایزمیٹک بندہ جو ہوتا ہے وہ ماسک نہیں لگا پاتا, اس کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے, اور خاص طور پہ جہاں پر سفوکیشن ہو, خاص طور پر جہاں پر آگ جل رہی ہو, جہاں پر آکسیجن کی کمی ہو, ایسا بندہ سانس نہیں لے سکتا. لیکن وہ خاموشی کے ساتھ سوشل میڈیا پر, فیس بک پیجز پر, انسٹاگرام پر لائیو آ کے لوگوں کو بتا رہی تھی کہ یہ دیکھو ہم کیا کارستانی کر رہے ہیں. دوسرا جھوٹ جو خدیجہ شاہ نے بولا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو ہمارے پولیس کے حکام ہیں ان کو یہ بتایا تھا کہ میں اس دن اپنے کام والی کے ساتھ گئی تھی, جبکہ وہ اپنے ساتھ عطیہ نون کے ساتھ گئی تھی. اور تیسرے نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب انہوں نے جیل کے اندر جو ہے یہ ڈرامہ کرنا شروع کر دیا کہ ان کے پیٹ میں شدید درد ہے. اب پیٹ میں شدید درد کی خاص وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ الزام لگانا چاہتی ہیں کہ خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی جنسی استحصال ہوا ہے. اور اس کے بعد ہوا یہ, اچھی بات یہ ہو گئی کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان کو ہاسپٹل لے کر چلے گئے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ 2 روز تک ڈرامہ کرتی رہی, پیٹ میں چمروڑ اٹھ رہا ہے, ہائے میرے پیٹ میں یہ ہو گیا, تاکہ فوری طور پہ وہ ہاسپٹل پہنچے اور وہاں پر وہ اس طرح کا کوئی بیان ریکارڈ کروا سکیں کہ ان کے ساتھ جنسی تشدد ہوا ہے. اور جناب علی 30 تاریخ تک جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں, اور 24 مئی کو انہوں نے انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے جناح ہاؤس کے اندر جو انہوں نے گھراؤ جلاؤ کیا تھا اس میں انہوں نے 7 روز کے لیے ان کا جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ منظور کیا تھا, اور بدھ کو وہ عدالت میں پیش ہوئی تھیں. اور اب جناب ان کو ہاسپٹل کے اندر انہوں نے داخل کروا دیا ہے. ہاسپٹل میں داخل ہونے کے بعد جو ظاہری بات ہے ان کی میڈیکل رپورٹ بنے گی, اور وہ جو میڈیکل رپورٹ آئے گی سامنے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی. اور ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں, ابھی تو کیس شروع ہونا ہے, ابھی تو ٹرائل چلنا ہے, ابھی تو شناخت پریڈ ہونی ہے, ابھی تو بہت سارے کام باقی ہیں. لیکن ابھی سے ہی ان لوگوں نے یہ اتنی بڑی سازش رچنا شروع کر دی ہے. آپ نے رانا ثناء اللہ کو بھی سن لیا, آپ نے اس خاتون کا منصوبہ بھی سن لیا, آپ نے امریکی منصوبہ بھی سن لیا. اب اگلا منصوبہ میں آپ کو بتاتی ہوں جس میں کچھ حد تک یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں کہ کچھ عرصے سے پاکستان میں جو شیعہ سنی لڑائی ہے وہ بند ہو چکی تھی, اور اتحاد جو ہے بین المسلمین جو ہے وہ چل رہا تھا. لیکن جیسے ہی ایران کے ساتھ پاکستان کی دوستی ہوئی ہے ویسے ہی امریکہ کو آپ کو پتہ ہے پیٹ میں گڑگڑ اٹھ رہی ہے, اور پاکستان کے اندر انہوں نے ہمارے جو شیعہ عالم ہیں ان کے اندر اور جو ہمارے باقی عالم ہیں دوسرے فرقوں کے, اہل سنت ہو گئے, اہل حدیث ہو گئے, ان کے بیچ میں جو ہے دوبارہ سے دراریں ڈالنا شروع کر دی ہیں. اور اس سلسلے میں مجھے ایک کلپ ملا, آئی ڈونٹ نو کہ وہ ابھی کا ہے یا بعد کا ہے, لیکن وہ کلپ ذرا آپ دیکھیے گا, آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہوگا, جس میں اہل تشیع جو حضرات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ الزامات دھر رہے ہیں, جبکہ اس کے مقابلے میں اہل سنت اور باقی جو فرقوں کے اور فقوں کے لوگ ہیں ان کے علماء بھی سامنے آئے ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ اس بات کو زور دیا ہے کہ جناب ایسے لوگوں کو سزا ہونی چاہیے. پہلے میں چاہتی ہوں کہ جو اہل تشیع علماء کرام ہیں آپ ان کا بیان سنیے, اس کے بعد میں پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ باقی علماء نے کیوں پریس کانفرنس کی ہے. ہیو اے لک. کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کانٹا لگا دیا ہے عمران خان پہ, یا بغیر عمران خان نے بھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اللہ ہے, خدا ہے, جو چاہے کرے گی. اس کائنات کے اوپر خدا بھی ہے. بڑے بڑے طاقتور فرعونوں نے چاہا وہ نہیں ہو سکا. عوام جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا, عوام اکٹھے ہوں گے ہو جائے گا. خدا یہ نہیں چاہتا, یہ نہیں ہو سکتا, جو خدا چاہتا ہے. اور عوام جب اپنا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے. کیا ملا ہے ہمیں سوائے تباہی اور بربادی کے؟ لہٰذا ہم نے اٹھنا ہے, ہم نے گھروں میں خاموش نہیں رہنا ہے, اور اس راستے میں کچھ بھی ہوتا ہے ہمیں میدان میں رہنا ہے, ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہے. یہ جو پریس کانفرنس کی تھی یہ چیئرمین پاکستان علماء کونسل نے کی تھی, اور یہ حافظ محمد طاہر محمود اشرفی تھے, اور ان کے ساتھ جو ہیں باقی تمام علماء کرام بھی تھے. اور انہوں نے یہ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے اندر پریس کانفرنس کی, اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بیانیے کے تحت پاک فوج اور اس کی قیادت کو آپ اس طرح سے ٹارگٹ نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو خواتین ہیں آپ ان کا نام لے کر جو یہ سنگین قسم کا ایک نیا پنگا پاکستان میں ڈالنا چاہ رہے ہیں, جس کے تھرو آپ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو چھوڑ دیا جائے, تو اگر خواتین جو ہیں وہ ظلم و ستم کریں گی, وہ کوئی کرائم کمٹ کریں گی, وہ کوئی زیادتی کریں گی, تو کیا ان کو سزا نہیں ملے گی؟ کیا آج تک 75 سالہ تاریخ میں کسی بھی دنیا کے ملک میں اگر کسی خاتون سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو کیا اس کو سزا نہیں ملی؟ میں چاہوں گی کہ اگر ان کا کلپ بھی مل جائے تو میں یہاں پر لگا دوں تاکہ آپ لوگ سن لیں. افغانستان کا 20 سال افغانستان میں جنگ رہی. زلمے خلیل زاد کو افغانستان کی بیٹی کبھی یاد نہیں آئی. زلمے خلیل زاد کو افغانستان میں برستا بارود کبھی یاد نہیں آیا. زلمے خلیل زاد کو افغانستان کے بچے کبھی یاد نہیں آئے.
آج 9 مئی کے بعد ہر روز اس کو پاکستان کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے. جو اپنے وطن کا غدار ہے، جو اس امت کا غدار ہے، وہ پاکستان کی فوج، اس کے سپہ سالار اور پاکستان کے حوالے سے کیسے بات کر سکتا ہے؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان اسے ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر مستقل طور پر اس کی پاکستان میں آمد پر پابندی لگائے. آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ دوسرا، وہ امریکی سینیٹرز کو تکلیف شروع ہو گئی ہے. تمہیں جناح ہاؤس جلانے والی، یہ ہماری بیٹیاں ہیں، پاکستان کی بیٹی ہماری بیٹی ہے. الحمدللہ پاکستان علماء کونسل نے روز اول سے یہ موقف رکھا ہے، اور ہم نے جہاں ہماری بساط تھی وہاں عرض کیا ہے کہ کوئی بے گناہ نہیں پکڑا جانا چاہیے. لیکن کیا اگر کوئی عورت جرم کرے تو اسے معافی دے دینی چاہیے، اور مرد کرے تو اسے سزا دینی چاہیے؟ وہ 50 امریکی سینیٹر جو ہیں، جن کو پاکستان میں ہماری بیٹیوں کی بڑی فکر ہو رہی ہے، ان کو عافیہ صدیقی کی فکر کیوں نہیں ہے؟ جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. خواتین کا استعمال کر کے خان صاحب جو سرپرائز دینے کے چکر میں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب اب کی بار اس چکر میں پھر سے جیت جائیں گے، یا کہ حساس اداروں کو جو پہلے سے معلومات ہو گئی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ رانا ثناء اللہ نے جو پیشگی اطلاعات آپ سب تک پہنچائی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور انہوں نے جو ایک اور پلان بنایا ہوا ہے جس کے اکارڈنگلی انہوں نے کسی شخص کے گھر پہ جو ہے اس طرح کا کوئی بلاسٹ کرا کے لوگوں کو مروا کے الزام جو ہے وہ موجودہ قیادت پر لگانا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور یہ جو علماء کرام کو آپس میں لڑانے کے لیے تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.